مشک کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب تک تو تائی اپنی ساری سازشوں میں کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کس چالاکی کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ ثاقب کو مہک کا بوائے فرینڈ ثابت کر دیا تھا، اور اس کے بعد تو اس نے باقاعدہ اس لڑکے سے قیمت لگا کر اپنی بیٹی کی جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ پہلے تو اس نے اس کو 10 لاکھ روپے کے عوض خریدنے کی کوشش کی، لیکن 15 لاکھ کے اوپر بات جب طے ہوئی تو اس کے بعد وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ شاید یہ لڑکا اس کی بیٹی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کو ساتھ میں یہ بھی کہہ چکی تھی کہ آئندہ میری بیٹی کے ساتھ کبھی بھی رابطہ نہ رکھنا۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ جب یہ اپنی سازشوں میں کامیابی حاصل کر چکی تھی تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری باتیں گڈی نے سن لی تھیں، اور گڈی نے تبھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اپنی بیٹی کے ذریعے مہک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کیوں نہ اسی کی بیٹی کو گھر سے بھگا کر یہ بات ثابت کر دی جائے کہ وہ لڑکا ثاقب مہک سے نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا، جبکہ اس کی بیٹی تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح وہ سب کو یہ بات ثابت کر دے کہ وہ لڑکا اس دن اس سے ملنے آیا تھا، کیونکہ اپنی ضمیر کی آواز سے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ گڈی کے ہاتھ تو ایک نئی چابی لگ چکی ہے، وہ تو بار بار اس کی بیٹی کو آ کر اس بات کے اوپر اکسائے گی کہ وہ اپنی محبت کو کیسے چھوڑ سکتی ہے، اپنی محبت کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے ساتھ کیسے شادی کرنے پر راضی ہو سکتی ہے۔ گڈی کے ذہن میں یہی پلان چل رہا ہے کہ وہ تائی کو کسی طرح بدنام کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو گھر سے بھگا دے، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ جیسا سلوک روا رکھتی آئی ہے، اس کے بعد تو گڈی نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تائی کو کسی طرح صحیح سبق سکھائے گی، اور تب تک ان کے گھر سے نہیں جائے گی جب تک کہ وہ تائی کو اس کی اوقات نہ یاد کروا دے۔ اسی لیے تو وہ تائی کی بیٹی کو بار بار اکسانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ عین شادی والے دن وہ اس کو گھر سے بھگا کر یہ بات ثابت کر دے کہ تائی ہی عزت دار نہیں اور لوگ بھی دنیا میں اس کے علاوہ عزت دار ہیں، یہ تو محض اپنی عزت کا ڈھونگ کر رہی ہے، اور اس کی بیٹی کو تو دیکھو کیسے گھر چھوڑ کر عین شادی کے دن بھاگ گئی ہے۔ یہی سب کچھ کرنے کے لیے تو گڈی بہت زیادہ کوشش میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ مہک کے ساتھ جو کچھ تائی نے کیا وہ تو اس کے لیے قابل برداشت ہی نہیں، اسی لیے وہ شادی کے دن تک تائی کی بیٹی کو اکساتی رہے گی تاکہ عین شادی والے دن وہ شادی کے جوڑے میں گھر سے بھاگ جائے۔ یہی سب کچھ تو ہونے والا ہے، کیونکہ عین شادی کے دن اس کی بیٹی کو وہ ثاقب کے ساتھ بھگا کر اپنا بدلہ پورا لے لے گی، اور اس کے بعد اس کی بیٹی کو جب یہ معلوم ہوگا کہ ثاقب نے اس کو آلریڈی 15 لاکھ کے عوض اس کی ماں کے ہاتھ بیچ دیا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ غصہ ہوگی، کیونکہ وہ تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ثاقب اس حد تک گر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابھی گڈی کا بدلہ پورا ہونے کے لیے ڈاکٹر کی کہانی کھلنا بھی ضروری ہے۔ بہت جلد آپ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ گڈی ڈاکٹر اور تائی کی لو سٹوری کی ساری کہانی بھی سب کے سامنے لے آئے گی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سجاد جو کہ پہلے ہی قید خانے میں مقیم تھا اور اس کے ماموں مقدر خان کی بیوی کا منگیتر تھا، اس کے کہنے کے اوپر شایان نے مان لیا کہ وہ مقدر خان کی بیٹی جو کہ اس کی کزن ہے اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی آزادی کا پروانہ اسی بات کے اوپر یہ دونوں حاصل کر لیں گے، اور اس کے بعد تو شایان اس تگ و دو میں لگ جائے گا کہ کسی طرح وہ مہک تک پہنچ سکے۔ مہک تک پہنچنا تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے ماموں کے سارے ملازم ہر وقت اس کا پیچھا کرتے رہیں گے، جبکہ مقدر خان نے اپنی بیوی کو بھی یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی شایان کے ساتھ عنقریب کرنے والا ہے، جبکہ اس کی بیوی یہ جانتی ہے کہ اس کے منگیتر سجاد کو اس نے کس طرح قید خانے میں قید کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہے، اسی لیے اس نے اس کے ساتھ شادی کر کے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہی اس کے ساتھ بہت لائل ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ خفا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم مقدر خان نے کیوں کیا، اور اب وہی ظلم وہ اس کی بیٹی کے ساتھ دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ شایان کی بہت مدد کرنے والی ہے۔ ثاقب والے واقعے کے بعد تو مہک کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ دادا اب اس کی کسی بات پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آدم کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے، لیکن آدم پہلے سے یہ جانتا ہے کہ مہک کی شادی ہو چکی ہے اور ساتھ میں اس کا ایک بچہ بھی ہے، بھلا وہ کیسے اس کے ساتھ شادی کی رضامندی ظاہر کر سکتا تھا، لیکن حالات کی نزاکت دیکھ کر ابھی وہ اس ڈرامے کو کرنے کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی کو رکوانے کے لیے بھی آدم کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی،
جبکہ اس کے بعد مہک اس کو اس بات کے اوپر لگا دے گی کہ وہ جا کر کہیں سے شایان کا پتہ لگائے۔ شایان خود بھی ان تک جلد پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔